صاحب نے اپریل 1977 میں ایک الیکشن کال کی. حالانکہ الیکشن جو تھی وہ جون میں ڈیو تھی، انہوں نے 3 مہینے پہلے الیکشن کال کر لی. ان کا جو تجزیہ تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت میں بڑا پاپولر ہوں تو میں ابھی الیکشن کال کرتا ہوں. تو اپریل آف 1977 میں انہوں نے الیکشن کال کر لی. الیکشن ہو گئی، وہ الیکشن ہو گئی اپریل میں، اور جب ہو گئی تو اس میں اپوزیشن نے یہ الزام لگایا، اور جو بھٹو صاحب جیت گئے، ہینڈز ڈاؤن ٹھیک ٹھاک جیت گئے. تو اپوزیشن نے یہ الزام لگایا کہ 20-25 سیٹوں کے اندر ریگنگ ہوئی ہے. تو بھٹو صاحب نے پہلے تو یہ بات نہیں مانی، پھر اپوزیشن نے ایک موومنٹ چلایا، اور جب اپوزیشن نے یہ موومنٹ چلایا تو وہ موومنٹ بھٹو صاحب نے اس کو کرش کرنے کی کوشش کی. بھٹو صاحب کامیاب نہیں ہوئے. وہ جو اپوزیشن PNA کا موومنٹ تھا، نیشنل الائنس کا، 9 جماعتیں یا 11 جماعتیں تھیں، یہ ساری اکٹھی ہو گئی. 11 جماعتیں تھیں، یہ سارے اکٹھے ہو گئے، ساری اپوزیشن اکٹھی ہو گئی، اور انہوں نے ایک مہم چلائی. مہم کی جو لیڈرشپ تھی وہ جماعت اسلامی کر رہی تھی. اچھا، اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. تاریخ میں جماعت اسلامی نے بیسکلی دو دفعہ اس قسم کی مہم چلائی ہے. ایک ارلی 50s میں، اور وہ قادیانیوں کے خلاف، اور اس کے بعد یہ 1977 میں انہوں نے مل کے، اس وقت سب سے لیڈنگ ریلیجس پارٹی تھی جماعت اسلامی. اور جماعت اسلامی کی وجہ سے یہ ایک، کیونکہ ان کے جو کارکن تھے وہ بڑے آرگنائز تھے. ریلیجس پارٹیز کے لوگ میں بڑی ڈسپلن ہوتا ہے، بڑی، اور اس وقت ان کو امداد بھی مل رہی تھی فرام سعودی عربیہ اینڈ ادر کنٹریز. تو وہ انہوں نے یہ لیڈ کیا تھا. تو اس لیے الزام یہ لگنا شروع، بھٹو صاحب نے یہ الزام لگایا کہ کیونکہ میں نیوکلیئر پروگرام بنا رہا ہوں، اور 1974 میں اس کی ابتدا ہوئی تھی، اور میں ایک نیا بلاک بنانے جا رہا ہوں، اسلامک بلاک. اس وقت نہرو نے ہندوستان کے اندر ایک، اور مل کے ٹیٹو اور جمال عبد ناصر، ان لوگوں کے ساتھ مل کے، اور سکارنو کے ساتھ مل کے، ایک نان الائنڈ، انڈیا نے جو نان الائنڈ بلاک بنایا ہوا تھا اس کے برعکس ایک اسلامک بلاک بنانے کی کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے اپوزیشن آ رہی تھی. تو یہ 2 ایشوز تھے جس کے اوپر بھٹو صاحب نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو ناراض کیا تھا، اور مگر کوئی اس قسم کی پیش قدمی نہیں ہوئی تھی کہ ان کو نکالا جائے. یہ تو جماعت اسلامی نے یہ چیز لیڈ کی تھی، اور یہ اپوزیشن کرتی ہے، مگر کبھی اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ملا. الزام بھٹو صاحب نے یہ ضرور لگایا تھا، کاغذ وہی اسی طرح جس طرح عمران خان صاحب نے یہ کہ جی میرے پاس ثبوت ہے، میرے پاس ثبوت ہے کہ یہ امریکہ اس کے پیچھے ہے، مجھے نکالنا چاہتے ہیں. کیونکہ میں نے ایٹم بم جو ہے نا اس کا پروگرام شروع کیا ہے، اور اس لیے یہ سارا کچھ کرنے چاہتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس کے اوپر پھر بعد میں ایک اور چیز بھی بڑی انٹرسٹنگ نکلی، وہ یہ کہ اس وقت کی IB نے ایک رپورٹ دی، جو کہ ابھی تک ہم نے کبھی سنی نہیں ہے. صرف اس کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ اس وقت کے جو سفیر تھے، امریکن سفیر تھے جو کہ اسلام آباد میں تھے، یہ کہا جاتا ہے پیپلز پارٹی سورسز سے کہ ان کی ایک ٹیپ ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں، وہ رپورٹنگ کر رہے ہیں کسی کو فون کر کے، اور کہتے ہیں کہ دا پارٹی از اوور. مطلب ہے کہ جو بھٹو صاحب کی چھٹی ہونے جا رہی ہے، دا پارٹی از اوور. جب یہ مارشل لاء لگ گیا، انہوں نے کہا جی پارٹی از اوور. اب اس کی آج تک ہم نے تو اس کی ٹیپ ریکارڈنگ سنی نہیں جس میں یہ ہے دا پارٹی از اوور. مگر یہ ایک میتھولوجی بن گئی ہے، یہ ایک عام لوگوں کے اندر، اس وقت کے جو سیاسی لوگ تھے، جی بھٹو صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ یہ دیکھیں جی یہ امریکن یہ کر رہے ہیں. جیسے خان صاحب یہ خط بنا رہے ہیں جس کو آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا، ہمیں پتہ ہو تو اس میں کیا ہے کیا نہیں اس کے. اور اسی طریقے سے بھٹو صاحب نے کہہ دیا جی کہ ایک رپورٹ ہے جو کہ کہتی ہے کہ پارٹی از اوور. تو امریکن نے، تو آپ نے جو حوالہ دیا، اس وقت بھی یہ الزام امریکہ پہ لگا تھا کہ جی امریکہ اس کے پیچھے ہے، فنڈنگ امریکہ کر رہا ہے، یہ نہیں کر رہا، وہ کر رہا ہے. تو اس قسم کی باتیں چلتی ہیں. جب کسی کی چھٹی کرائی جائے تو وہ اپنے حق میں یا اپنی حمایت میں کوئی نہ کوئی سازش کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ میرے خلاف تو یہ سازش ہوئی، فلانا ہوا، ٹھنگڑا ہوا.